خیر صاحب ایک تو بہت سارے ایشوز آئی ایم شیور آپ بھی آج کل ڈیلی بیسس پر ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے. ظاہر روز کی بنیاد پہ خبریں آتی ہیں. سب سے پہلے یہ جو سب سے زیادہ جو بحث شروع ہو گئی ہے, جو کیسز بلاسفمی کے بننے شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ. ظاہر ہے آپ لوگ خود, آپ کو یاد ہوگا, آپ احسن اقبال صاحب کو گولی لگی, میں تو ان کی ٹویٹ سن کے تھوڑا سا پڑھ کے مجھے حیرانی بھی ہوئی. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے پالیٹکس, یا اس سے تھوڑا سا پاکستان کو اب دور لے کر جانا چاہیے؟ کاشف، یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں پرسنلی جو ہے اس میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت ہمارے ملک میں جو پولرائزیشن جو ہے وہ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی میں تو اس کا جو تمام سر بلیم جو ہے وہ عمران خان پہ ڈالوں گا کہ جنہوں نے نہ تو طاقت یا اقتدار جو ہے وہ ایک گڈ اسپرٹ میں یا ایک اسپورٹس مین کے لیے نہیں کی طرح نہیں چھوڑا. وہ پچ پہ آج بھی پچ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ پولرائزیشن اتنی بڑھے کہ یا تو ان کو ان کی مرضی کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے یا پھر معاشرہ لگ جائے. تو یہ بڑی اس وقت بڑی گمبھیر اور ایک تشویشناک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ اس کو ٹینشن کو کم کرنا چاہیے، اس پولرائزیشن کو کم کرنا چاہیے، اور پولرائزیشن کو کم کرنے کا ایک واحد حال یہ ہے کہ ہم کم از کم کنفرنٹیشن جو ہے اس کو ڈک کریں یا اس کو اوائڈ کریں. کنفرنٹیشن جو ہے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کنفرنٹیشن بڑھانی نہیں چاہیے، ان کو کنفرنٹیشن ڈیفیوز کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے تو میں کہوں گا کہ جو بھی واقعہ ہوا وہ بڑا اندوہناک اور بڑا دکھ والا واقعہ ہے. میں آئی واز دیئر جس وقت وہ واقعہ ہوا ہے. میں وہاں پہ نہیں تھا مریم اورنگزیب اور شادین بگٹی کے ساتھ. میں اس وقت کچھ فاصلے پہ تھا، خاصے فاصلے پہ تھا. میں مسجد نبوی کے باہر ان کے سین میں تھا. تو وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے جذبات جو ہے مجروح ڈیفینیٹلی ہوں گے. لیکن میں اس کو پھر بھی کہوں گا کہ یہ جو توہین کا معاملہ ہے اس کے میں سعودی حکومت نے بھی قانونی کارروائی جو ہے کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. مسجد میں جو ننگی گالیاں دی گئی ہیں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، ننگی گالیاں دی ہیں. اور باقاعدہ جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے شیخ رشید صاحب نے ایک دن 2 دن پہلے کر دی تھی کہ یہ وہاں جا رہے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو ہے سارے کے سارے جو ہے کم از کم ان کی میجورٹی جو تھی اوور ویلمنگلی یہ سارے یو کے سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا ہنگامہ کیا. 3 4 5 جو تصویریں انیل مسرت کی، وہ ایک چیکو ایک بندہ ہے، وہ پھر ایک اور آدمی ان کا عہدیدار ہے، یہ سارے کے سارے لندن سے آئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کی جائے کم کی جائے، کم ہے. جتنی بھی کنڈیمنیشن کی جائے، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے مرہون منت ہے. ان کی پاؤں کی خاک کی جو ہے اس کے صدقے ہم اس دنیا میں ہیں. ساری کائنات ان کے کچھ کا وجود ان کے لیے لایا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا سیاسی جو ہے شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر قانون کوئی اپنے حرکت میں آتا ہے تو اس میں بھی اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ شائبہ بھی نہ ہو، کسی کو یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ اور اس کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ قانون اور قاعدے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دس از مائی ہمبل ویری ہمبل ویو. میں بس ایک سیاسی ورکر کے آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ کہ اگر کسی موقع پہ اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہو اپنا امیج جو ہے بچانے کے لیے کہ بھئی ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ انتقامی کارروائیوں پہ نہیں بلیو کرتے. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. انہیں پرسنل لیول کاشف عباسی کو پتا ہے کہ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا ہے. خواجہ صاحب ایک آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جواب میں کہا کہ مارشل لاء چاہتے ہیں، مارشل لاء لگ جائے. مارشل لاء لگ سکتا ہے اس ملک میں، اس ماحول میں، ان حالات میں؟
دیکھیں میں لمبی بحث ہو جائے گی، میں صرف آپ کو تھوڑا سا سیاسی پس منظر جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری آپ کے ساتھ اس معاملے میں بہت دفعہ بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ فیل ہوا ہے. میں نے آج صبح بھی طلعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوا ہوں، آئی ایم این اولڈ مین، تو میں ذرا ماضی کی طرف جو ہے نا بہت ذرا اس کو ریفر کرتا ہوں. 50 کی دہائی میں پالیٹیشینز کو ڈسکریڈٹ کر کے تو یہاں پہ اس ملک میں جو ہے پہلی فوجی حکمرانی جو ہے وہ وجود میں آئی. اس کے بعد آپ جب بھی دیکھیں، جب بھی چاہے وہ 58(2)(b) استعمال کی گئی ہے یا فوجی مداخلت ڈائریکٹ ہوئی ہے کہ پالیٹیشین کو ویلیفائی کیا گیا ہے، پالیٹیشین کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، سارے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپنی پارٹی بنا کے جو ہے نا، چاہے وہ ایوب خان تھے یا جنرل ضیاء تھے یا مشرف تھے، وہ حکمرانی انہوں نے کی. ان کی حکمرانی بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. یہ ایک نیا تجربہ ہوا تھا. یہ نیا تجربہ ہوا تھا کہ جو ٹریڈیشنل فورسز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں، ان کو ڈسکریڈٹ کر کے ایک نئی فورس جو ہے، ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا جائے جس کا نام عمران خان ہے. انٹینٹڈ ہے، نیا ہے، اس کو ٹرائی کیا جائے. اس کو سپانسر کیا گیا، اس کو ٹرائی کیا گیا، الیکشن میں ہیلپ کیا گیا، اس کو تمام الیکٹیبلز جو ہے اکٹھے کر کے دیے گئے. سو اٹ واز این اٹیمپٹ that the old political forces have been discredited. یعنی کم از کم یہ امپریشن تھا. ڈسکریڈٹ ہوئے یا نہ ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب ایک نئی فورس آ رہی ہے اینڈ دیٹ ول سیلویج پاکستان. وہ پاکستان کے لیے نجات دہندہ ہوگا اور پاکستان کے عوام کو نجات دلائے گا. وہ منہ کے بھل گرا ہے وہ سارے کے سارا جو ارینجمنٹ ہے، جو ایکسپیریمنٹ تھا، وہ سارے کا اتنا فلاپ ہوا ہے. اتنی ڈبہ فلم جو ہے پاکستان کی سیاست میں کبھی چلی نہیں ہے یہ عمران خان والی فلم جو ہے. اب دوبارہ وہ فورسز جو سو کالڈ ڈسکریڈٹ کی گئی تھیں، وہ دوبارہ جو ہے کولیشن کی فارم میں جو ہے اس وقت برسر اقتدار ہیں. اب ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نئے الیکشن کروائے جائیں. وائی نئے الیکشن کروائے جائیں؟ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے، آئینی طریقے سے کیا ہے. ہم نے جو ہے ان کے جو شاکی تھے، ان کو شکایت تھی، ان کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آ ملے. ان کے 19-20 ساتھی خود بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی اپنی پارٹی سے. میرے 20-25 اور لوگ جو ہیں وہ ریزگنیشن اپنے ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں، وہ اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ اٹر اور کمپلیٹ فیلئر ہوئی ہے 2018 والے اس کی جو ہے. لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اب عمران خان جو ہے وہ فرا گوگی کی ڈیفینڈ میں آ رہا ہے. ایک ہفتہ جو ہے اس کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ فرا گوگی سے تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. فواد اس کی حسین کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے. آج فارن پرائم منسٹر جو ہے وہ بتا رہے کہ اس نے ریئل اسٹیٹ میں کمایا ہے، اس نے فلان چیز میں کمایا ہے. وہ ایسے لگتا ہے جب اس کا انکم ٹیکس ایڈوائزر رہا ہوا ہے یا اس کا فائنینشیل ایڈوائزر رہا ہوا ہے. وہ ایک خاتون کی یہ کیا پستی ہے، کیا کہاں جیسے فال فرام سبلائم ٹو ریڈیکولس کہ ایک بندہ جو قوم کا نجات دہندہ تھا ایک عورت کی ڈیفنس کے لیے ٹی وی پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ اس کی صفائیاں پیش کر رہا ہے. اس کا خامد اتنی صفائیاں نہیں کاشف پیش کر رہا ہے جتنے عمران خان پیش کرتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ڈیفنس نہیں کی جانی چاہیے. لیکن خالد صاحب آپ نے دو بات کی. آپ نے کہا پولیٹیشین کو ڈسکریڈٹ کیا گیا. اگر میں صرف فلمیں چلانی شروع کروں خالد صاحب کہ کس نے کس کو کیا کہا، یعنی آپ نے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، یا پیپلز پارٹی نے آپ کو، شاید 7 دن کا پروگرام نکل جائے گا. کسی نے ڈسکریڈٹ نہیں کیا خالد صاحب. آپ لوگ خود ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے. میں کل ہی ایک کلپ وائرل ہوا آج کل سوشل میڈیا خواجہ سعد رفیق صاحب کا. زرداری صاحب آپ کھا رہے ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا، اور آپ کی شوگر ملنے بچے دیتی ہیں. یہ آپ لوگ کہتے ہیں خالد صاحب. یہ آپ کو اگر میں آج سے 5-10 سال پہلے جب آپ سے بات کرتا ہوں تو شاید مجھے یقین ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریالٹی ایکچولی سیاستدان کون کیا کرتا رہا. میاں صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی، بلاول صاحب بھی چور ہے کے نعرے لگائے. سو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، میرا خیال ہے اس ملک میں خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. ایک بڑی خرابی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایک رات میں یہ تو نہیں تھا کہ 3 سال پہلے تک فرانس سے لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آتے تھے اور اب مشکل پڑ گئی ہے.
گیلانی صاحب آئے, انہوں نے کہا مشکل ترین اکانومی ملی ہے, کٹھا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میاں صاحب آئے, انہوں نے کہا اس اکانومی کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ادھار لے کر ادھار واپس کرنے پڑیں گے. ایوری پالیٹیشین ہیز سیڈ دس. مائی کوسچن ٹو یو از خالد صاحب, ایک تو آپ نے جو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کی, وہ تو سب سے پہلے سیاستدانوں کے بارے میں سارا کچھ کہا. میں جواب دوں آپ؟ جی جی خالد صاحب. جی دیکھیں, اگر آپ ایوب خان کی تقریر جو ہے پہلی نکال لیں کہ ریڈیو پاکستان سے, اس وقت ٹی وی تو نہیں تھا, تو وہ سیاستدانوں کے خلاف بولا. ایبڈو قانون بنایا اس نے, سارے پاکستان جتنے بھی میجورٹی آف لیڈنگ پالیٹیشینز اور بینڈ فرام پالیٹکس. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آئے, وہ بھی, اگر اس وقت تو ٹیلی ویژن آ گیا تھا, آپ ان کی بھی گفتگو سنیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بنگالیوں سیاستدانوں نے اور پنجابی اور فلانے سیاستدانوں نے یہ کر دیا. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے, ضیاء صاحب نے بھی یہ کہا, بہت کہا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو ڈسکریڈ کیا, جس میں ظفر فہرست جو ہے پیپلز پارٹی تھی, ہم ان کے ساتھ تھے. ہم ڈسکریڈ نہیں ہوئے کیونکہ ہم ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد جو ہے آن پراکسی جو تھے غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے 2 دفعہ اسمبلی توڑی, انہوں نے بھی یہ پلی لی. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی پلی لی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہی سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے کاف لیگ جو ہے لانچ کر دی. سو اس لیے پلیز یہ تھوڑی سی اپنی ہسٹری جو ہے نا کریکٹ کر لیں. یہ ہسٹری اس طرح نہیں ہے. ہم نے ضرور کہا, ہم پالیٹیشینز جو ہیں ساری دنیا, میری پلیز جسٹ گیو می ہاف اے منٹ. پالیٹیشینز ساری دنیا میں ایک دوسرے کو ویلیفائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برتانے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے پاکستان کے آئین کا ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, کس کو کریڈٹ کرتے ہیں. یہ پچھلے 72 سال میں یہ چیز نہیں ہوئی. یہ ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے, اور یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے جو ہمارا آئین جو ہے حکم دیتا ہے جس چیز کا. اور یہ نہیں آپ میں نے اگر زرداری صاحب کا متعلق کہا, بالکل کہا, میں انکاری نہیں ہوں. کسی اور نے کہا, میرے متعلق کہا, نواز شریف کا متعلق کہا, شہباز شریف کا متعلق کہا, بالکل کہا. سیاستدانوں نے سیاستدانوں کے متعلق کہا. جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ میری بات نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے. میں ایک چیز جو ہے, میں نے کہا یہ جواز جو مہیا کیا گیا کہ ایک تیسری فورس لائی جائے, ایک ہائیبرڈ جو ہے تجربہ کیا جائے, ایک نیا بندہ لانچ کیا جائے, جو ٹریڈیشنل فورسز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کر کے جو ہے ان کو ڈمپ کیا جائے اور یہ لایا جائے. وہ تجربہ فیل ہوا ہے, وہ فلاپ ہوا ہے تجربہ. اور وہ بندہ شور مچا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں نے واپس اسٹیڈیم میں نہیں جانا, میں نے پچ پہ لیٹنا ہے, میں نے وکٹیں اکھاڑنی ہیں. کہ یہ پرانے سیاستدانوں کی ریپلیسمنٹ میں جو پروڈکٹ لایا گیا ہے, وہ پروڈکٹ کیا لایا گیا, اس کا لیول دیکھیں, مینٹل لیول دیکھیں, اس کا ایتھیکل, اس کا مورل, اس کا پولیٹیکل, یہ سارے لیولز اس کے دیکھیں. اس صرف ایک انسیڈنٹ سے کہ وہ فرا گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے.